الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک سے تعلق کا ذریعہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک ذریعہ ایسا ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنے بندے کو نہ صرف دیا ہے بلکہ بندے سے تقاضا بھی کیا ہے کہ بندہ اس طریقے سے اور اس ذریعے سے میرے قریب آ جائے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اللہ پاک سے دعا مانگنے کا ہے. اب دعا ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے لیے بہت آسان بھی ہے اور جو دن میں کئی مرتبہ ہم اللہ سے کرتے بھی ہیں، لیکن اس عمل کی اہمیت اور اس کی طاقت سے اور اس کی افادیت اور اس کے اثر سے شاید ہم اس درجے میں واقف نہیں کہ یہ کتنا آسان اور بڑا ذریعہ ہے اللہ پاک سے قریب ہونے کا اور اللہ پاک سے لینے کا. اس لیے خود اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. دوسری جگہ فرمایا کہ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. وہ کون ہے جو کسی مجبور اور بےکس کی فریاد کو سن بھی لیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے جو بندے کی فریاد رسی کرتی ہے، اس کی پکار کو سن لیتی ہے، پورا بھی کر دیتی ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج دعا کے عمل میں کمزوری کی وجہ سے ہم بہت سارے معاملات میں الجھ جاتے، جبکہ یہ بہت ایک آسان، مختصر اور طاقتور ذریعہ. پھر خاص طور پہ بعض ایسے موقع ہیں کہ جس میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس موقع پر بندہ اللہ پاک سے مانگ لے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ اللہ پاک قبول کر لیتے.
اب وہ موقع کون سے ہیں دوستوں؟ ہم ان سے کیوں نا واقف ہیں؟ حالانکہ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ بھئی آپ کا یہ جو کام جو آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے نا، یہ تو آپ اس کاؤنٹر پہ جائیں 2 منٹ کا بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ بھئی اتنا عرصہ جس چیز کو مشکل سمجھا وہ اتنا آسان ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن آذان دے دے، جب مؤذن آذان دے دے اور میرا کوئی امتی اس آذان کا جواب دے دے، آذان کا جواب کیسے دیں گے دوستوں؟ جی، جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے آپ وہی کلمات اس کے پیچھے دہرائیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے کلمات۔ ہاں جب وہ پہنچ گیا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ کہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح جس نے آذان سنی اور آذان کا جواب دیا، ٹھیک ہو گئی بات؟ پھر آذان کے بعد اس نے میری ذات پر درود شریف بھیجا، درود شریف کے بعد اس نے مسنون دعا پڑھ لی۔ آذان کے بعد کی جو مسنون دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ کلمات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو آذان کے کلمات کا جواب دیا، پھر کیا کیا؟ درود شریف پڑھا، پھر آذان والی دعا پڑھی۔ دیکھیں یہ 3 چیزیں ترتیب سے، آذان کے کلمات کا جواب دیا، پھر درود شریف پڑھا، پھر آذان والی دعا پڑھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد میرا یہ امتی اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیں دن میں کتنی مرتبہ ہم آذان سنتے ہیں؟ 5۔ اور چلیں اگر فجر میں ہم غافل ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، فجر نہیں سن سکے، 4 آذانیں تو ہے ہی ہیں۔ تو 5 موقع دن میں ایسے ہیں کہ جس کی سند اور ایتھارٹی اور ذمہ داری تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ اگر آذان کے بعد درود شریف پڑھا، پھر دعا پڑھی، پھر دعا مانگی اللہ پاک سے، وہ رد نہیں ہوگی، وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ ہم کتنی دعا مانگتے ہیں اس وقت میں؟ غافل۔ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا موقع ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے، بہت غور سے سنیں دوست، کہ جو بندہ رات کو سنت ترتیب پہ سو جائے، سنت ترتیب پر کیسے سوئیں؟ دائیں کروٹ پہ، سیدھی کروٹ پہ نا، سیدھی کروٹ پہ سو جائے اور مسنون دعا پڑھ کے سو جائے۔ سونے سے پہلے کی مسنون دعا کیا ہے دوستوں؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ یہ دعا پڑھ لی اور دائیں کروٹ پہ سو گیا۔ رات کے کسی پہر اس نے کروٹ بدلی، آنکھ کھلی، ہوتا ہے جیسے رات کو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلی، اٹھا۔ اب حق تو یہ ہے کہ یہ جا کے وضو تازہ کر کے تہجد کے نوافل پڑھ لے، پھر اللہ سے دعا کر، ہمت نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے طریقہ بتایا۔ رات کو اٹھا، آنکھ کھلی، کروٹ لی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، یہ اسی وقت کیا کر لے؟ 1 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسی حالت میں اللہ سے اپنی جو ضرورت مانگ لے گا اللہ پاک پوری فرمائے۔
کتنی دفعہ رات میں ہماری آنکھ کھلتی، کتنے موقع ہوتے ہیں انسان آنکھ کھلے، کوشش تو کرے کہ اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھے، لیکن ہمت نہیں ہوئی تو کم سے کم درجہ یہ تو کرے کہ فوراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ یہ پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی کوئی بھی جائز ضرورت اسی وقت مانگ لے کہ اللہ میرا یہ جو کام پھنسا ہوا ہے اس کو آپ حل فرما دیجیے، پھر سو جائے، پھر فجر میں اٹھے۔ لیکن فرمایا اس وقت جو یہ دعا مانگے گا اللہ رد نہیں فرمائیں گے، وہ بھی قبول ہو جائے۔ سمجھ گئے دوست؟ تیسری جگہ فرمایا کہ جو بندہ وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لے، صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس نفل سے فارغ ہو کر یہ پھر حاجت کی جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ لے۔ کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی یا لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے انسان کوشش کرے اس کو یاد کرے، جب تک یاد نہیں ہوتی کم سے کم اتنا کرے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے اور اس دعا کو دیکھ کر پڑھ لے اگر پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس دعا کے بعد اللہ سے اپنی جو ضرورت جو حاجت مانگے گا اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرمائے۔ تو کوشش تو یہ ہو کہ دعا زبانی یاد ہو، نہیں تو کم سے کم دیکھ کے پڑھ لے، یہ بھی نہیں تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر اللہ پاک سے دعا مانگے۔ سمجھ گئے دوستو؟ کتنی جگہ ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا اہم موقع جمعے کے دن مغرب کے وقت سے تھوڑا سا پہلے۔ آج کون سا دن ہے؟ آج ہفتہ ہے، جمعہ تو کل گزر گیا۔ جمعے کے دن جب عصر کی نماز ہو جائے اور مغرب کا وقت قریب آئے، یہ جو مغرب کی اذان سے پہلے کا مرحلہ ہے نا، یہ جو آخر کے 5 سے 10 منٹ ہوتے ہیں، یہ اتنے قیمتی ہیں دوستوں کہ میں اور آپ نہیں سوچ سکتے۔ جتنے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس وقت کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کیا، کبھی ضائع نہیں کیا۔ بڑے بڑے بزرگوں کو، نیک لوگوں کو ہم نے دیکھا جتنے بھی مشغول ہوتے ہیں، لیکن جمعے کے دن مغرب کی اذان سے پہلے کا جب وقت آتا ہے فوراً دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی رمضان کی خاصیت نہیں ہے دوستو، یہ جمعے کے دن اس وقت کی خاصیت ہے۔ یہ اہتمام اور مزاج ہو کہ جمعے کا دن آئے، ہم مغرب کی نماز سے پہلے 15 منٹ 10 منٹ پہلے وضو بنا کر صف اول میں جگہ ہے بیٹھ جائیں، مصلی پر بیٹھ جائیں، دکان میں ہے وہیں کرسی پر بیٹھ جائیں، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا انتہائی بہترین موقع ہوتا۔ سمجھ گئے دوست؟ کتنے موقع ہو گئے؟ یہ 4۔ 5واں اہم موقع جو ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے لکھا ہے اور بڑا مجرب ہے دوستو، وہ موقع کون سا ہے؟ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان۔ فجر کی نماز میں کتنی سنتیں؟ 2 سنت، پہلے یا بعد میں؟ پہلے۔ 2 سنتیں مؤکدہ فجر کی پڑھ لی،
اور فجر کی فرض میں کچھ دیر باقی ہے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جتنا بھی وقت باقی ہے، سنتوں اور فرض کے درمیان کے اس چھوٹے سے وقفے میں اللہ پاک سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت بے انتہا جلدی ہوتی، اسرع، بہت تیزی کے ساتھ اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور قبول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے دوست۔ بہت دفعہ ہم فجر کی سنتیں پڑھ کے بھی 4-5 منٹ ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ٹیک لگایا ہوا ہے، وہاں ٹیک لگایا ہوا ہے۔ انسان توجہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ پاک سے خوب مانگ لے، خوب اللہ پاک سے مانگ لے۔ اس موقع کی جو دعا ہے اللہ پاک اس کو بہت جلد قبول کرتے ہیں، اس کے اثرات بہت جلدی انسان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے موقع ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ چھٹا فرمایا کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ میرا کوئی کام ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا وہی دعا اپنے کسی غائب بھائی کے لیے مانگنا شروع کر دو۔ بات سمجھ گئے؟ مثلا میری ضرورت ہے کہ میرے رزق میں روزگار میں برکت ہو جائے، میری ضرورت ہے کہ مجھے ذاتی سواری کا انتظام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب میں جب اللہ پاک سے دعا مانگنے کے لیے بیٹھوں تو اپنی ذات سے پہلے کیا کروں؟ اپنے بھائی کے لیے مانگوں، اے اللہ میرے اس بھائی کو اپنا ذاتی گھر دے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ایک فرشتہ اللہ اس کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں جو اس کی دعا پہ فوراً کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ مِثْلُكَ وَلَكَ مِثْلُكَ وَلَكَ مِثْلُكَ، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جائے، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جائے، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جائے۔ بھئی وہ تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے، تو اللہ پاک کو کسی اور کے لیے یہ دعا مانگنے کا عمل اتنا پسند ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے اور وہ فرشتہ ہمارے لیے بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دعا رد نہیں ہوتی دوست، وہ دعا قبول ہو رہی ہوتی۔ آج یہ چیز مزاج دن بدن ختم ہو رہا ہے دوست، انسان نہیں یاد رکھتا یا دل نہیں کرتا کہ میں کسی کے لیے دعا، دل چاہتا ہی نہیں ہے۔ یہ مزاج بنائے، عادت بنائے۔ اگر آپ کو کسی کی کسی تکلیف کا علم ہے نا کہ فلاں کے پاس فلاں چیز کی کمزوری ہے، مسئلہ ہے، کمی ہے، اور آپ کو بھی چاہیے، آپ پہلے اپنے ان ساتھیوں کا نام لے کے دعا شروع کر دیں کہ اے اللہ میرے اس بھائی کے اس مسئلے کو حل فرما دے، اس بھائی کے بھی اس مسئلے کو حل فرما دے، اس بھائی کے اس مسئلے کو بھی حل فرما دے۔ یقین کرے جتنا آپ لیں گے نام، فرشتہ آپ کے لیے بھی کہتا رہے گا اللہ پاک سے اللہ اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، کام بن جاتا ہے دوست۔ اور 7ویں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ کوئی ایسی چیز، ایسی بات، ایسی جگہ، ایسا واقعہ دیکھ لیا جس میں اللہ پاک کی قدرت کا کوئی اظہار ہو دوست، جو اللہ کی قدرت کے اظہار کی کوئی خاص جگہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ اوہو اتنا بڑا پانی کا سمندر یہ بہہ رہا ہے، کیسے، کس ذات نے بنایا؟ اللہ پاک نے اتنا بڑا سمندر بنایا۔ یا آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ کہیں خوبصورت جانور کھڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اتنا پیارا خوبصورت جانور اللہ پاک نے پیدا کیا، اللہ کی کتنی بڑی ذات۔ قدرت کے جتنے مناظر ہیں دوستو جو بڑے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد فرمایا جو بندہ اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ اب بتائیں اس میں سے کون سا موقع ایسا تھا کہ جس میں ہماری جیب سے کچھ پیسے بھی لگے ہوں کہ بھئی آپ پہلے یہ فیس چارج کریں، یہ واؤچر بنا کر آئیں پہلے، پھر آپ کی دعا کی باری آئے گی؟ ایسی کوئی جگہ تو نہیں ہے نا۔
کتنا اللہ پاک بندوں کے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمایا ہم اپنے بندوں سے ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب. بندہ اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس دعا کے عمل کو ہم اپنا مزاج بنائیں، ہم اپنی عادت بنائیں، اور یہ جتنی باتیں ہماری ذکر ہوئی اس کو ہم یاد رکھیں، اس کا مذاکرہ کریں اور اس کو اپنے عمل میں لے آئیں. اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بندے کا اللہ سے ایک معاملہ ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کا، تو بندہ جو ہے اس میں جلد بازی نہ کرے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پر جلد بازی کا مزاج غالب ہوتا ہے. یار یہ تو 3 دن ہو گئے تہجد پڑھتے ہوئے کام ہی نہیں ہو رہا، 4 دن ہو گئے تہجد پڑھتے ہوئے کام ہی نہیں ہو رہا، پیر جمعرات کا روزہ بھی مانا تھا تب بھی کام نہیں ہو رہا. ارے بھائی میری سمجھ اللہ کی حکمت کے سامنے ناقص ہے، فیل ہے. اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اس بندے کو کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے اور کس انداز سے دینا ہے. یہ تو وعدہ ہو چکا کہ دعا قبول ہوگی ابھی، لیکن کس وقت اس بندے کے لیے مناسب ہے یہ اللہ جانتے ہیں دوست، اللہ کی حکمت. اس لیے جلد بازی نہ کریں انسان. کام بنیں گے، کام بنتے ہیں اور کام ہو جاتے ہیں. اور اس دنیا میں کوئی کام بھی چلے نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ سے مانگا ہوا ایک بھی نہیں ملا، تو کیا یہ دعائیں ضائع ہو گئی دوستوں؟ نہیں، یہ ذخیرہ ہو گئی کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے. وہاں جائے گا تو نعمات تیار ہوں گے دوستوں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے مختصر سے ختمات شریفہ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے مشفق مامو جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو یہاں پر قبول فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ عزیز محبت کے ساتھ تشریف لائے،
آخر تک بیٹھے ذکر میں شریک ہوئے. یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، رحمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت و شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے زبان کو، دل کو اپنے پاکیزہ ذکر سے معطر اور آباد رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے. جسمانی روحانی بیماریوں سے، امراض سے یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.